الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے فضل سے آج 1444 ہجری رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے، اور جمعے کے اس مبارک دن مرکز اہل سنت جامع اکبریہ میاں والی سے مثنوی مولانا روم جو ہر سال ماہ رمضان میں درس کے طور پر پیش کی جاتی ہے کا پہلا سبق ہے، اور مجموعتاً آج کا یہ لیکچر 41واں لیکچر ہے۔ 40 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں، اور وہ جامع اکبریہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، اور مسجد بلال اور دیگر جو میاں والی کے ادارے ہیں ان سے بھی ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں۔ تو آج کا 41واں درس، جس کا عنوان مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کی نیت خالصتاً رضا الہی ہونی چاہیے۔ شہرت، دکھلاوا، یہ تمام چیزیں روحانیت کے بھی منافی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گر نباشی نامدار اندر بلاد، کم نہے واللہ عالم بالعباد۔ فرماتے ہیں آپ تو ملک میں ناموری تلاش نہ کر۔ عموماً جو لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو رضا الہی کی بجائے ان کا مقصد ناموری ہوتا ہے، اور ناموری سے وہ اپنے اعمال کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مولانا روم یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ گر نباشی نامدار اندر بلاد، اگر ملک میں تو مشہور نہیں ہوگا، کم نہ واللہ عالم بالعباد، تو یہ کم نہیں ہے کہ اللہ بندوں کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ مومن کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، حتیٰ کہ علماء تصوف نے یہ لکھا ہے، اور حدیث میں بھی ہے، بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصبع فی دین او دنیا۔ کسی آدمی کی ناموری کی یہ بھی نیت ہو کہ لوگ میرا نام کے ساتھ یہ کہیں کہ وہ جا رہا ہے، انگلی کا اشارہ کر کے کہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کی نیت بھی نہ کر۔ لوگوں سے تو داد کی تمنا نہ رکھ، اللہ کو راضی کر۔ اندری ویرانہ کی معروف نیست، اندری ویرانہ کی معروف نیست، از برائے حفظ گنجینہ زریست۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام بات ہے کہ لوگ خزانہ بیابانوں میں رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب یہ بینک نہیں تھے تو لوگ اپنے پیسے، سونا چاندی کے زیورات مٹی کے برتنوں میں ایسی جگہ دفن کرتے تھے جو ویرانہ ہوتا تھا، تاکہ وہ
چوری نہ ہو جائیں، ڈاکہ نہ پڑ جائے، تو ویرانے میں وہ جا کے سونا دفن کرتے تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس سے مثال دے کر، اندری ویرانہ کی معروف نیست، از برائے حفظ گنجی نازریست، موضع معروف قید نہند گنج، زی قبل آمد خرج وزیر رنج۔ فرمایا آپ نے کہ ہمیشہ ویرانوں میں لوگ خزانے رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن کا جو خزانہ ہے وہ اس کا عمل ہے، اور اس عمل کو ناموری کے لیے نہ استعمال کر۔ یہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص شہر کے چوک میں خزانہ رکھ دے تاکہ لوگ لوٹ کے لے جائیں۔ فرمایا نیت ایسی ہونی چاہیے عمل کی کہ تیرے عمل کا پتہ تیرے علاوہ کسی اور کو نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، خاطر آرد پس شگال این جاؤ لیک، بغسلت اشکال را استوار نیک۔ فرمایا آپ نے کہ اس بات کا جواب دے دیا کہ اللہ والے تو بڑے مشہور ہوتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جو تو اپنے عمل کو چھپا کے رکھ، اپنی ذات کو لوگوں سے پنہاں رکھ، تب تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ قرب خدا بندی حاصل کر سکے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو اللہ والے لوگ ہیں ان کا شہرہ تو چار بانگ عالم ہوتا ہے، تو اس کا جواب مولانا خود دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کی نیت شہرت کی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ اپنے بندوں کی شہرت کا انتظام کرتا ہے۔ وہ تو گنج کی طرح ویرانوں میں جا کر چلے کاٹتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں جتنے اللہ کے ولی آئے ہیں، یا تو انہوں نے دور دراز شہروں سے پہاڑوں میں ڈیرا لگایا ہے یا صحراؤں میں ڈیرا لگایا ہے، شہروں میں ڈیرا نہیں لگایا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ناموری نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے تھے، چاہے ذکر ہو، چاہے فکر ہو، چاہے وہ جو ہے نا کوئی درسگاہ قائم کریں، چاہے کوئی جو ہے نا خانقاہ قائم کریں، تو عموماً دیکھ لیں یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اللہ نے ان کو مقبولیت بخشی تو وہاں شہر بسا دیے، اللہ نے انہیں مقبولیت بخشی تو چار بانگ عالم لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جاری کر دیا۔ آج جو لوگ داتا داتا کہتے ہیں، جو آج لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں، فرید فرید کہتے ہیں، پہلے جب یہ لوگ آئے تھے تو یہاں تو پانی بھی نہیں ملتا تھا، یہاں تو رہنے کو کوئی آبادی نہیں تھی، لک دک صحرا تھا، انہوں نے ڈیرے لگائے۔ پاک پتن شریف آج جو مرجع خلائق ہے اور لوگوں کے زبان پر زد برخاست و عام ہے، یہ اس وقت ایک ویرانہ تھا، ایک خطہ تھا، ویرانہ تھا۔ اللہ کے بندوں نے ویرانوں میں ڈیرے لگائے تاکہ ایک تو ان میں مشتہری کا شوق نہیں تھا، دوسرا یہ کہ وہ دل جمی سے ذکر اور فکر کر سکیں۔ آپ معراج شریف کو دیکھ لیں، آپ گولڑا شریف کو دیکھ لیں، آپ اور جو ہے نا پنجاب کی خانقاہوں کو دیکھ لیں، تو سب نے ڈیرے جب لگائے تو جب وہاں پہاڑ تھا یا وہاں صحرا تھا، ہر طرف سے کوئی سڑک بھی نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے انہیں عزت بخشی تو پھر فرمایا مولانا نے، یہ اس طرح ہے کہ مالک تو گھوڑے کے پاؤں میں رسی ڈال کر پیچھے سے باندھ رکھتا ہے کہ گھوڑا جو ہے نا بدکے نہیں اور بھاگے نہیں، لیکن جو گھوڑے ہوتے ہیں نا جب وہ اپنی مستی پہ آتے ہیں تو یہ سارے قلعے وہ توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا پھر جب وہ آخر مقام پر پہنچتے ہیں تو دنیا کی ہر قید ان کے سامنے ہیچ ہوتی ہے۔ ہست عشقش آتش اشکال سوز، ہست عشقش آتش اشکال سوز، ہر خیال را برو بد نور روز۔ فرمایا آپ نے کہ عشق الہی جو ہے نا یہ تمام جو ہے نا ریاؤں کو اور تمام خواہشوں کو روند ڈالتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا عشق سما جائے تو پھر وہ ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔
جو خیال بھی وہ کرتا ہے اس کے تصورات اور اس کے خیالات اور اس کی تعلیمات کی روشنی تمام فتنوں کو مٹا دیتی ہے ہی ایسا کہ جب اللہ والے کہیں ڈیرا لگاتے ہیں تو پہلے اعتقادی فتنے بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا برائیاں بھی موجود ہوتی ہیں، وہاں پہ تو وہ چیلنج سمجھ کر اس جگہ کو قبول کرتے ہیں، وہ چیلنج سمجھ کر وہاں ڈیرا لگاتے ہیں، اور پھر اس کو ایسا بدلتے ہیں کہ وہ بستی جو پہلے چوروں کی بستی ہوتی ہے وہ نیکوں کی بستی۔ میرا کے لوگ حاضر ہوئے خواجہ حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، عرض کی کہ حضور ہمارا گاؤں دور دراز ہے اور اکثر پسانوں کی بستیاں ہیں، اور وہ لوگ بالکل نماز روزہ تو کجا، انہیں تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، اور وہ ڈاکے مارتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ہادی دیں جو وہاں ڈیرا لگائے اور لوگوں کے جو ہے نا دلوں کو بدلے۔ تو آپ نے حضرت خواجہ احمد مہروی کو بھیجا، تو آپ نے جو انقلاب پیدا کیا وہ ایسا انقلاب کہ آج بھی کوئی اس شہر کا گھر ایسا موجود نہیں ہے جہاں مرد حافظ نہ ہوں، جہاں عورتیں حافظ نہ ہوں، جہاں شب و روز آج کل بے شک آپ چلے جائیں ہر گھر سے آپ کو جو ہے نا قرآن کی آواز جو ہے نا نکلتی نظر آئے گی۔ اللہ کا بندہ کا جو عشق کہتا ہے نا، جب کسی جگہ پہ آ جاتا ہے وہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تو ازیں سوز اوزاں سو چوں گدا، تو این سو و ازاں سو چوں گدا، اے کہ مانا چے میں جو ہی صدا۔ آپ فرماتے ہیں تو بھی سراپا معنی اور حقیقت کا طالب ہو، اور جو فقیروں کی صدائے بازگشت ہے نا اسی کو تلاش کر، تیری کامیابی بھی یہی ہے کہ تو بھی ناموری کو چھوڑ اور شہروں کو چھوڑ اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر۔ فرمایا تیری صدا جب تجھے سنائی بازگشت میں نا وہ سنائی دے گی نا، تو جو تجھے روحانی طور پر مزہ آئے گا وہ شہروں میں نہیں آتا۔ ہم از آنسوں چونکہ وقت درد تو، میں شوی در ذکر یا ربی دو۔ فرمایا جب تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے گا نا تو پھر دیکھ کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کرنے کی برکت سے تمام چیزوں کو تیرے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اور فرمایا تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا یہ زیادہ مؤثر ہے۔ پھر آپ نے جو آگے مثال دی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والے تنہائیوں کو تلاش کرتے ہیں، شہروں میں نہیں جاتے، اس لیے کہ شہروں کی جو رونقیں ہیں یا شہروں کے لوگوں کے جو معمولات ہیں ان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ جو ہے نا اس طرف آ سکے۔ ایک دوسرا، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے اس کی طلب اور میلان ضروری ہے، تو تصوف کے طلب کے لیے، اللہ کی طلب کے لیے تو پھر یہ بھی تو کوئی پیاسے کی طرح دوڑ کے تلاش کرنا ہوگا۔ تو فرمایا یہ ویرانے میں ملے گا، شہر میں نہیں ملے گا۔ وقت محنت گشت اللہ کو، چونکہ محنت رفت گوئی راہ کو۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح نہ کر کہ جب تجھے تکلیف پہنچے تو اللہ اللہ کرے، اور جب تجھے راحت پہنچے تو اللہ کو بھول جائے۔ فرمایا یہ تو خود غرضی کا ذکر ہے، یہ تو لالچ کا ذکر ہے۔ ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر نفلیں شروع کر دیتے ہیں، تو ختم شروع کر دیتے ہیں، تو جو ہے نا فرمایا نہیں، اللہ کو منانا ہے تو پھر تو ہر وقت چاہے تجھے تنگی ہو، چاہے اسرت ہو، چاہے فراخی ہو، چاہے جو ہے نا تنگی ہو، تو اللہ کا ذکر ہر دم کیا کر۔ وہ ذکر جو ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، اور جو تو کسی مطلب کے لیے کرتا ہے تو یوں سمجھ کہ وہ جب مطلب تیرا ختم ہو جائے گا تیرا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔
در زمانے درد غم میں یادش کنی، چوں شدی خوشباز غفلت برتنی۔ فرمایا وقت درد کے تو خدا کو پکارتا ہے، اور جب تجھے راحت پہنچتی ہے تو غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا اہل ذکر کا نہیں ہے۔ این ازاں آمد کے حق را بے گماں، ہر کے بشناسد بوائد دائم براں۔ فرمایا جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ ہمیشہ اس کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ ناموری کے طالب نہیں ہوتے، وہ دنیا والوں سے جو ہے نا قرآن میں جس طرح آتا ہے نا ان اجر الا علی اللہ، وہ کسی سے اجر کے طالب نہیں ہوتے۔ وہ ان کی تمنا یہ نہیں ہوتی کہ میرے نعرے لگائیں اور زندہ باد کہیں اور اشتہار لگائیں۔ گمنامی کو وہ پسند کرتے ہیں۔ فرمایا گمنامی میں جو اللہ کی یاد ہوتی ہے نا، جو اس میں مزہ ہے وہ شہروں میں اور جو ہے نا مصروفیات میں نہیں ہے۔ پھر آنکھ عقل و گماں ہستش حجب، گاہ پوشیدہ است بدریدہ جست۔ فرمایا دنیا کی طلبی یہ حجاب ہے اللہ کی طلبی کا، دنیا کی طلبی حجاب ہے اللہ کی طلبی کا، سمجھے نا۔ فرمایا اسی لیے جو سالک ہوتا ہے کبھی تو وہ مطمئن ہوتا ہے، کبھی وہ بے قرار ہوتا ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ کیوں کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا جب وہ اللہ کی طرف اس کے روح دل کی میلان ہوتی ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، اور جب وہ تھوڑی سی ہٹتی ہے، آخر دنیا ہے نا، دنیا میں رہنا ہے، تو فرمایا پھر وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اور بے قراری کی وجہ سے وہ ہا ہو کرتا ہے، وہ شور مچاتا ہے۔ پھر فرمایا عقل بفروش ہنر حیرت، عقل بفروش و ہنر حیرت بخر، رو بخاری را بخارا اے پسر۔ آپ فرماتے ہیں عقل کو چھوڑ دے اور حیرت کا رستہ اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو طلب کرتا ہے نا تو پھر اللہ کے لیے تو حیرت کا رستہ اختیار کر، سمجھے نا۔ فرمایا جا ویرانوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر، بخارے جیسے شہروں کی رونق کو چھوڑ۔ یہ جو مولانا نے جس وقت یہ مثنوی لکھی اس وقت بخارا مرکز تھا نا ایران کا، اور وہاں تجارت، اور اب فرمایا میں نے بخارا چھوڑا اور تنہائیاں اختیار کی اس لیے کہ اللہ کو ڈھونڈوں، سمجھے نا۔ جہاں تو دنیا کی مصروفیتیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو ادھر توجہ بھی نہیں کرنے دیتی۔ این حکایت نیس پیش مرد کار، وصف حاصل است در حضور یار غار۔ فرمایا تو بھی لوگوں کے سامنے جب کوئی بات بیان کر تو وہ ایک ہی بات بیان کر کہ اللہ کی حضوری کا طریقہ کیا ہے، اللہ کس طرح منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈھونڈنے کا راستہ کیا ہے۔ لا مکانے کے در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش خداست۔ فرمایا جو اللہ کی طلب میں لگتا ہے نا تو وہ ماضی، حال، استقبال ان زمانوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، نہ اسے دن کی پرواہ ہوتی ہے، نہ رات کا ڈر ہوتا ہے، نہ اسے فقر آڑے آتا ہے، نہ کوئی جو ہے نا رکاوٹ وہ اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ کیوں؟ اس کی طلب بلند ہوتی ہے، اور وہ اپنی بلند طلب کو سامنے رکھ کر ہر چیز جو تکلیف آتی ہے اس کو جو ہے نا سکھ سمجھ کر سہ جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں نیس مثل عام مثالی سخن، قاصر از مانا تو حرف کہن۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو میں نے بات کی ہے، جو مثال بیان کی ہے، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے نکتہ ہے، ورنہ اللہ کی ذات مثالوں میں نہیں آتی، نہ اس کی طلب مثالوں میں آتی ہے۔ آخر میں جو شعر آپ کہتے ہیں چوں نیست مکشا لب بند، بے لب و ساحل بدستی فکر کند۔ فرمایا اگر تیرے ہونٹ بند ہیں، اگر تیرے ہونٹ بند ہیں تو اس کو بند رکھ۔ فرمایا تو اللہ کا ذکر دل سے کر۔ فرمایا دل اگر اللہ کا ذاکر ہے تو پھر سمجھ کہ تو کامیاب ہے۔ ہو سکتا ہے
ذکر بالجار میں جو ہے نا کوئی ریا کا دخل ہو، ذکر بالجار سے کئی لوگوں کو تکلیف ہو، ذکر بالجار سے جو ہے نا کوئی معنی اور بھی ہو سکتا ہے، اور میں پھر منہ بند کر لینا، دل سے ذکر کر اللہ تعالیٰ کا، جو دل سے ذاکر ہوتا ہے فرمایا خدا اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔